الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج الحمدللہ ہم ایک نئے کورس کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ ہود انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں آج، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس ہم نکال سکیں اس میں سے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم اس سورہ کا تعارف دیکھیں گے۔ سورہ کا نام ہے سورہ ہود۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں، اور سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور ایک ہی بار میں نازل ہوئی، یعنی اس کی آیات جو تھیں وہ ایک ایک کر کے نازل نہیں ہوئی، بلکہ سورہ یونس کے بعد ایک ہی دفعہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ 10 رکوع ہیں اس میں، 123 آیات ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ڈیلی کا ایک رکوع کور کر سکیں، اور قرآن میں یہ 11ویں نمبر پر ہے یہ سورہ، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ سورہ ہود کا نام سورہ ہود کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اس سورہ میں ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام اسی مناسبت سے سورہ ہود رکھا گیا۔ اور یہ سورہ ایسی سورہ ہے کہ ان حالات میں نازل ہوئی جب مکہ میں بہت زیادہ سخت حالات تھے، بہت زیادہ ہمت توڑنے والے حالات تھے، اور جو مکی دور تھا اس میں ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر بہت زیادہ مشکلات آئیں، لیکن یہ ایسا دور تھا کہ اتنی مشکلات کبھی پیش نہیں آئی تھیں جتنی اس سورہ کے نزول کے فوراً پہلے پیش آئیں۔ تو اسی لیے ایسی آیات نازل کی گئیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ڈھارس ہو۔ اور پھر اسی دور میں معراج کا واقعہ بھی ہوا۔ معراج کے واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا، کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں زیادتیوں کی انتہا کر دی تھی۔ اس وجہ سے مسلمان بہت زیادہ ان پر مشکلات بڑھ گئی تھیں، اور یہی وہ دور تھا کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کی جو موت کی وجہ سے مشکلات اور بڑھ گئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں وہ ہستیاں تھیں کہ جن کی بہت سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور ان کے یکے بعد دیگرے دنیا سے جانے سے آپ بہت زیادہ دل شکستہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور پھر یہ کہ آپ کے جو ایک مضبوط حامی تھے وہ آپ سے بچھڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ پر ایک تو نہ صرف مشکلات اور سختیاں بڑھی، بلکہ آپ کا دل بھی جو تھا وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ تو انہی حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ اس میں توحید کے بارے میں پڑھیں گے، نبوت کے بارے میں پڑھیں گے، اسی طرح حساب اور جزا کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور کچھ اور موضوعات جو ہیں وہ ہیں گزشتہ قوموں کے واقعات، پھر ان کی سرکشی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور مکہ کے مشرکوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس سورہ کی تلاوت فرماتے، آپ کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر ہوتا تھا۔ آپ کو خوف بھی آتا تھا کہ مکہ والوں کی سرکشی اور جو ان کی بغاوت ہے ان پر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اور یہ ایسی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہود، واقعہ، سورہ نبا اور تکویر نے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے موضوعات ایسے ہیں کہ جو دل کو ڈرا دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، کتاب، ایک کتاب ہے، احکمت، پختہ کی گئی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات، ثم، پھر، فصلت، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن، طرف سے، حکیم خبیر، کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات محکم ہیں یا پختہ کی گئی ہیں، اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ الف لام را کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کی بہترین تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
کتابن، کون سی کتاب کا ذکر ہے یہاں پر؟ قرآن مجید کا، کہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کی تمام آیات جو ہیں وہ پختہ کی گئی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ پختہ آیات جن میں کچھ کرنے کا حکم ہے، کسی کام سے روکا گیا، یعنی اوامر اور نواہی جو ہے ان کو پختہ آیات کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے مراد پختہ کرنے سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسے الفاظ سے بنی ہے کہ جو لوگوں کی دست رس نہیں ہے، یعنی یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جو اپنی لوگوں کی سمجھ سے اوپر ہو۔ ثم فصلت، یعنی نہ صرف ان کو محکم کیا گیا، بیان کیا گیا، بلکہ فصلت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بیان کرنے کے لیے کہیں قصص کا سہارا لیا، کہیں نصیحتیں کی گئیں، کہیں پرانی قوموں کے قصے بیان کیے گئے، کہیں آنے والے حالات سے ڈرایا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات ہیں، احکامات ہیں، کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ یا تو وہ اس سے ہدایت لیتا ہے یا پھر وہ اس میں ٹیڑھ یا کجی تلاش کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حکیم خبیر، ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر حکم میں، ہر آیت کے ہر حصے میں، قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے، اور خبیر باخبر ہے، یعنی وہ انسان کی قوت سے بھی واقف ہے، اس کی وسعت سے بھی واقف ہے۔ اس کی وسعت سے باہر کوئی احکامات اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اس کی وسعت سے باہر کوئی تکلیف انسان کو نہیں دیتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں سے بھی باخبر ہے کہ وہ اگر احکامات پر عمل کر رہا ہے تو کس دل سے کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو یعنی اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے، اس کے ماضی سے، حال، مستقبل سے واقف ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور بشارت دینے والا ہوں۔ اب احکامات دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا کہ انسان کو پتہ نہ ہو کہ کس طرح سے ان احکامات پر عمل کیا جائے گا، بلکہ عملی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ اور بشر نبی بنانے کا مطلب ہی یہ تھا تاکہ انسان کسی احکام، کسی حکم کے میں یہ توجیہ بیان نہ کر سکے کہ یہ انسان کی قوت سے باہر ہے یا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تمام احکامات پہنچائے بلکہ ان پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اور یہاں سے ہمیں رسالت کے مقصد کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ نذیر یعنی ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اگر نافرمانی کی جائے تو برے انجام سے ڈرانے والا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری دینے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے خاندانی یعنی قرابت داروں کو ڈراتے رہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے، اے بنی فہر، اے بنی عدی، قریش کے دوسرے خاندان والوں۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے اور پھر یعنی سب معلوم کرنے کے لیے گئے کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا کہ تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، استغفر اللہ، کہ کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اور اسی واقعے پر ہی پھر یہ آیت سورہ نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یعنی آپ نے اپنا فریضہ پھر بھی نہیں چھوڑا، چاہے آپ کے قریبی، آپ کا چچا جو تھا وہ آپ پر نعوذ باللہ برے کلمات کہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا فرض جو تھا رسالت کا، فریضہ، وہ انجام دیا۔ آپ بشیر بھی تھے، خوشخبری دینے والے، اور آپ نذیر بھی تھے، برے انجام سے باخبر کرنے والے۔ اور پھر آگے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنِسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم معاف کرواؤ یا استغفار کرتے رہو، ربکم، یا بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یمتعکم، تو وہ تمہیں سامان زندگی دے گا، متاعن حسنہ، بہترین سامان زندگی، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ پھر یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، وَيُؤْتِي، اور وہ زیادہ دے گا، کُلَّ ذی فضل، ہر اور وہ ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا ثواب زیادہ دے گا، فضلہ، اپنے فضل سے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے،
फ़इन्नी तो यकीनन मैं अखाफू मैं डरता हूँ अलैकुम तुम पर अजाब से यौमिन कबीर बड़े दिन के। और अगर तुम फिर गए तो मैं यकीनन तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ अमल की दावत दी जा रही है बल्कि इस्तगफार और तौबा की तरफ भी उभारा जा रहा है कि अपने रब से बख्शिश मांगो। यानी कोई भी इंसान जो है वो गुनाहों से पाक नहीं है। हर वक्त इंसान तौबा भी करता है लेकिन उसके बावजूद हर अगले लम्हे में इंसान कोई ना कोई गुनाह कर रहा होता है, अल्लाह ताला की कोई ना कोई नाफरमानी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या फरमाया कि अगर पिछले गुनाहों को तर्क कर दो, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो और सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमाने वाले हैं। और फिर ये है कि इस्तगफार और तौबा किस वक्त कबूल होती है कि जब शिर्क से तौबा कर ली जाए। यानी वो ऐसे लोग थे जिनसे ये खिताब किया जा रहा था कि जो बहुत से लोग शिर्क में भी मुब्तला थे लेकिन उनको पहले शिर्क छोड़ने पर उभारा जा रहा है कि पहले शिर्क छोड़ेंगे तो ही इस्तगफार या तौबा करना फ़ायदेमंद होगा। और फिर इंसान जो है यानी अल्लाह ताला ने उसको एक हिम्मत दी है कि बुराई के चक्कर से निकलने के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान चाहने के बावजूद भी या फिर अपने गुनाहों की कसरत की वजह से तौबा करने की तरफ भी नहीं आता, इसलिए घबराता है कि इतने ज़्यादा गुनाह हो गए तो अब पता नहीं अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे या नहीं। लेकिन उसका बेहतरीन इलाज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दिल पर कभी कभी कुछ गफलत आ जाती है और इसी वजह से मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हूँ। यानी सुबहान अल्लाह, वो तो अल्लाह ताला के नबी थे तो हमें कितनी ज़्यादा इस्तगफार करने की ज़रूरत है। जितने गुनाह होते जाए अल्लाह ताला से उतनी ही ज़्यादा इस्तगफार बढ़ा देनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे पिछले गुनाह माफ़ करे। और फिर ना सिर्फ इस्तगफार का फ़ायदा ये है कि गुनाह माफ़ होंगे बल्कि युमत्तिकुम मतान हसना, वो तुम्हें बेहतरीन सामान ज़िंदगी भी देगा। यानी ना सिर्फ आखिरत में इसका फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया के रिस्क में भी वुसअत होती है। और जितना रिस्क अता हुआ उसमें बरकत भी होती है और फिर इंसान उससे सही फायदा उठा सकता है। ये सब इस्तगफार के समरात हैं। और फिर ये भी बता दिया कि इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त तक। यानी यहाँ की जितनी भी नेमतें मिली हैं वो हमेशा रहने वाली नहीं हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारी वफात तक तुम्हारे पास है। और फिर क्या होगा कि फिर उन नेमतों का हिसाब भी देना पड़ेगा। और फिर ये है कि उन नेमतों से जो फ़ायदा उठाया, अगर तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में उठाया, अल्लाह ताला की अताअत के कामों में लगाया तो उनका ज़रूर अच्छा बदला भी मिलेगा। जैसे सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स नेक अमल करे, ख्वाह मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो तो उसे हम ज़रूर ज़िंदगी देंगे, पाकीज़ा ज़िंदगी, और हम ज़रूर बदले में उनका अजर ज़्यादा अच्छा देंगे जो वो अमल करते थे। यानी इससे क्या मुराद है कि ईमान की हालत में नेक अमल किए गए इंसान को इस दुनिया में भी फ़ायदा देते हैं और आखिरत में तो देंगे ही इंशाअल्लाह। वयुअति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहू, और हर ज़्यादा अमल करने वाले को इसका ज़्यादा सवाब देगा। यानी इससे क्या मुराद है, ज्यादा सवाब आखिरत का अजर है। यानी नेकी करने वाले को ना सिर्फ यहाँ पर उनकी पसंदीदा चीज़ें अता की जाएंगी, उनकी दी हुई चीज़ों में अल्लाह ताला की जो अता की हुई चीज़ें हैं उनमें बरकत होगी। और फिर क्या होगा कि आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट कौन से लोग हैं, वह इन तवल्लो, अगर तुम फिर गए, यानी तौबा इस्तगफार में कमी की, इबादत में इखलास ना हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम दावत से मुंह मोड़ लोगे तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब का खतरा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि फ़इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, तो मैं डरता हूँ किस चीज़ से, एक बहुत बड़े दिन के अजाब से। यानी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली कौमों के वाक़यात बताए गए थे कि किस तरह उन्होंने रसूलों की तकज़ीब की तो किस तरह उन पर अजाब आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस चीज़ का खौफ था कि ये ना हो कि मेरी कौम पर भी कोई ऐसा अजाब आ जाए। और जब हम जानते हैं कि अजाब आता है तो मजमूई तौर पर कौम में आता है। और मक्का में बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अभी तक अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था, यानी वो खुफिया मुसलमान थे। तो इस वजह से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी खौफ था कि अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए इस कौम पर। उनको बार बार आप डराते थे, बार बार उनके बुरे अंजाम से डराते थे ताकि किसी तरह ये लोग दुनिया में अजाब से बच जाएं, आखिरत के अजाब से बच जाएं। और फिर एक और चीज़ इसमें यह है कि दावत कबूल ना करने वाला, वो नबी पर कोई जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला पर नाउजुबिल्ला कोई जुल्म नहीं करता, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। और फिर यह है कि दावत कबूल करने वाला ना सिर्फ दुनिया में भी खुश नसीब होता है बल्कि आखिरत में भी उसका अंजाम अच्छा होता है। और फिर इंसान को क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जितनी भी अपनी उम्र का हिस्सा गुजार चुके हैं, जिस भी अकायद पर थे, जो अमाल भी कर रहे थे, हमें जिस वक्त भी कोई सही हमें चीज़ पता चले जिसकी दलील कुरान और सुन्नत से हो तो उस वक्त हमें अपना अमल बदलने में देर नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि हम शुरू से एक तरह का अमल करते आ रहे हैं या फिर हमेशा से हम एक चीज़ पर कायम हैं तो हम उसको ना बदल सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को ओपन माइंडेड होना चाहिए कि जिस वक्त भी हिदायत की कोई बात पता चले तो इंसान उसको फौरन अपने अमल में लेकर आए।
नेक्स्ट आयत है, इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह ही के पास तुम्हारा लौटना है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। यानी सबको उनके अमाल का बदला देगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह ताला यानी ऐसे अजीज़ हैं जो ज़बरदस्त कुव्वत रखने वाले हैं, लेकिन कुव्वत रखने के बावजूद अगर इंसान को नहीं पकड़ते, अगर इंसान की फौरी पकड़ नहीं आती किसी गुनाह पर, तो इसका क्या मतलब है कि इंसान को अल्लाह ताला ढील दे रहे हैं। और फिर ये है कि इससे पहले कुरान में जगह जगह डरावे दिए गए कि अपने अमल से बाज आ जाओ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अगर ढील दी है तो वो पकड़ने की कुदरत नहीं रखता, बल्कि अल्लाह ताला ज़रूर उठाएंगे इंसान को, और फिर उसके तमाम अमाल का जवाब देना होगा। जैसा कि सूरत तगाबुन में फरमाया कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने गुमान किया कि वो हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। आप कह दीजिए क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर जो कुछ तुमने किया तुम्हें ज़रूर बताया जाएगा, और अल्लाह ताला पर यह बहुत ही आसान है। आस बिन वाइल के बारे में आता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोसीदा हड्डी लेकर आया और उसे रेजा रेजा कर कर कहने लगा कि ए मोहम्मद, क्या अल्लाह ताला इस हड्डी को इसके रेजा रेजा होने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ताला उसे दोबारा जिंदा करेगा। वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम्हें जहन्नुम की आग में डालेगा। यानी आप ये देखें कि ये सेम वही कौम है कि जिस तरह बाकी नबियों के साथ इस्तेहज़ा करते रहे, उनकी तकजीब करते रहे, तरह तरह के सवालात करके उनको परेशान करते रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसे ही लोग आते थे। तो इसीलिए ये आयात नाजिल की जा रही हैं कि असल खराबी उनके अकीदा आखिरत में है, जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं, उनके अमाल नहीं बदल रहे। जिस इंसान को यकीन हो कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, अल्लाह ताला जहां भी इंसान की हड्डियां भी पोसीदा हो जाएंगी उसको उठाकर खड़ा करने पर कादिर है, तो वो इंसान फिर अपने अमाल में डरता है जब इसको पता है कि मुझे इस चीज़ का हिसाब देना है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही फरमाया कि आप इनको बता दें कि तुमको अल्लाह के पास ही लौट कर जाना है, और वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है, तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर भी पूरी कुदरत रखता है। नेक्स्ट आयत है, अला सुन लो, इन्नहुम बेशक वो, यसनूना वो मोड़ते हैं, सुदूरहुम अपने सीनों को, लियस्तख्फु मिनहु ताकि वो उससे छुप जाएं। अला सुन लो, हीना जब, यस्तगशून सियाबहुम जब वो अपने कपड़ों को अच्छी तरह ओढ़ते हैं, यालमु वो जानता है, मा युसिर्रूना जो वो छुपाते हैं, व मा युलिनून और जो वो जाहिर करते हैं, इन्नहु बेशक वो अलीमुन खूब जानने वाला है, बिजात सुदूर सीनों की बातों को। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि सुन लो, अपने सीनों को मोड़ते हैं। सीनों को क्यों मोड़ते हैं? कि कुफार कहा करते थे कि जब हम अपने दरवाजे बंद कर लेंगे या कपड़ों से अपने आप को ढांक लेंगे और सीनों में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी या अदावत को छुपाए रखेंगे तो किसे खबर होगी। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि कुफार मक्का हकीकी मानों में ऐसे करते थे, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरते तो अपना मुंह फेर लेते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ कर लेते या कपड़े से अपना मुंह ढांप लेते ताकि उनकी कोई बात उनके कान में ना पड़ जाए। आप ये देखें कि किस कदर इनकी बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इनके दरमियान में भेजा, जो एक लंबा अरसा इनके दरमियान रहे, इनको दिन रात हिदायत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन इनकी बदकिस्मती, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी इनके अमाल की वजह से, कि ये अपना मुंह फेर लेते थे और फिर अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेते थे कि हमें कोई बात ना सुन जाए, कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे। लेकिन क़यामत के दिन ये किस तरह से फिर इस चीज़ का इनकार कर सकेंगे? जब जहन्नुम का दर होगा, इनसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? उस दिन ये इनकार नहीं कर सकते और उस दिन ये कहेंगे कि हाँ, हमारे पास आया था, लेकिन हमने उसको झुठला दिया। लेकिन ये झुठलाना फिर उस दिन एतराफ़ उनको किसी काम नहीं आएगा। और फिर सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि इस आयत की किरात इस तरह भी की जाती थी कि सुन लो, वो अपने सीनों को बिलाशुबा मोड़ते हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग यानी इसमें हया करते हैं कि वो खुली हुई जगह पर हाजत के लिए नहीं बैठते, तो इसमें भी यानी ये है कि वो अल्लाह ताला से हया करते हैं। अलाहीना यस्तगशूना सियाबहुम, सुन लो जब वो अपने कपड़ों को अच्छी तरह ओढ़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर वजाहत फरमाई कि इंसान जब अपने कपड़ों को बेशक लपेट ले, जितनी मर्जी तहों में छुप जाए, अल्लाह ताला फिर भी उसको देखते हैं। यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, वो जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। यानी अल्लाह ताला सीनों की बातों को जानने वाला है, अल्लाह ताला तमाम जो दिलों में ख्यालात हैं वो जानने वाले हैं। इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं ऊपर से, यानी उनके साथ अच्छे बन सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कौन है कि अल्लाह ताला जो सीनों की बातों को भी जानते हैं। तो फिर यानी जो दिल में बुरे ख्यालात हैं वो हम छुपा सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला दिल की बातों को जानने वाले हैं तो अल्लाह ताला को कैसी चीज़ दिखानी चाहिए इंसान को? अच्छे ख्यालात, पॉजिटिव ख्यालात और नेकी के ख्यालात होने चाहिए इंसान के दिल में भी।
بعض دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وسوسوں پر، دل کے برے جو خیالات ہیں ان پر کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسے خیالات کے جن کے پیچھے انسان لگ جائے، ان کو اپنی زبان سے ادا کرے یا اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، وہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی انسان کا قول، انسان کا فعل، انسان کا جو دل کا خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کی جو وسعت ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ذات صدور سے مراد دل کے بھید ہیں، یعنی سینے کے اندر کیا ہے، دل، اور دل کے اندر انسان کے جو بھی خفیہ راز ہوتے ہیں کہ جو انسان کے والدین کو، اس کے دوستوں کو، اس کے بہن بھائیوں، قریبی کو بھی نہیں پتہ ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ اور پھر انسان کی یعنی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، جیسا ہے نا سورہ بقرہ میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی نہ صرف یہ ہے کہ اگر برے خیالات ان پر پختہ ارادہ کر لیا جائے، بری نیت کر لی جائے، نیت کیا ہے، نیت دل کا ارادہ ہے نا، تو ہر عمل جو نیک عمل ہے اس کے لیے نیت کاؤنٹ کرتی ہے۔ جب وضو کرتے ہیں یا پھر نماز ہم پڑھتے ہیں یا روزہ، جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں ہم اس کی نیت زبان سے نہیں کرتے، دل سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری اچھے کاموں کی نیت کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہر عمل کا جو اس کی جزا ہوگی وہ اس کی نیت کے حساب سے ہوگی۔ تو پھر ان کا پردے میں نہ ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ میری تو ہر چیز اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں اور اس کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ تو پھر انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے اور خود اپنا محاسبہ کرنے کے قابل ہوتا ہے جب اس چیز پر انسان کا پورا بلیف ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، الا مگر علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، رزقها اس کا رزق، وہ یعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرہا اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وہ مستودعہا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو، کلن فی کتاب مبین سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور یہاں پر ہمیں جھلک دکھائی ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے والے ہیں، ان کے خیالات کو جاننے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام رزق کے ذمہ دار ہیں، ان کے تمام جو افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یعنی نہ صرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہی ان کا رزق ہے، چاہے وہ چھوٹی مخلوقات ہوں چاہے بڑی ہوں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کا رزق طے نہ کر دیا ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوان ہو، جانور ہوں یا پرندے ہوں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جیسے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر انسان نے توکل سیکھنا ہو تو انسان جانوروں سے، پرندوں سے سیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی انسانوں کی طرح رزق جمع کر کے نہیں رکھا۔ صبح خالی پیٹ وہ گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کا رزق جو ہے وہ زمین میں پھیلا دیتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بھی فرمایا کہ اپنے مقدر کے لیے انسان کوشش کرے گا، یہ نہیں کہ اگر ایک رزق لکھ دیا گیا تو وہ اٹھ کر خود انسان کے پاس آئے گا، بلکہ کیا ہے کہ حدیث ہے عقل و توکل، یعنی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھیے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ یعنی انسان جو اپنی کوشش ہے وہ پہلے ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس میں ثمر ڈالیں گے، لیکن جو انسان اگر کوشش ہی نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ نصیب کو دوش نہیں دے سکتا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی عمر اور رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پورا نہ کرے۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ کسب معاش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جائز طریقوں سے روزی حاصل کرو۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جتنا انسان کی قسمت میں رزق ہے وہ اس کو مل ہی جائے گا، اب چاہے تو وہ اس کو جائز طریقے سے اس تک پہنچ جائے، چاہے تو وہ حرام طریقے سے کما کر اس تک پہنچ جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی شخص کو جو اس کا رزق ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، تو انسان کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ بہت ہی کوئی ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے ہمارے پاس تو بہت ہی دولت آ جاتی ہے، کوئی رزق آ جاتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نصیب کا ہوتا ہے، وہ ہم تک پہنچنا ہی تھا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے اسے اٹھایا تو وہیں پر ایک سائل موجود تھا،
تو آپ نے وہ کھجور اٹھا کے اس سائل کو دے دی اور فرمایا کہ خبردار اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی، مطلب یہ رزق اگر تیری قسمت میں تھا تو یہ تجھ تک پہنچنا ہی تھا۔ تو کسی نہ کسی طرح انسان کے تک وہ اس کا رزق جو ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک میرے دل میں جبرائیل امین نے یہ بات ڈال دی کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، سو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو، اور اگر رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے طلب نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قسمت کا رزق کسی کو جوانی میں بہت زیادہ مل جاتا ہے، کسی کا بڑھاپا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے مستقر رہا۔ مستقر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کی جگہ کو، یعنی جیسے ایک عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے، جیسے انسان کو زندگی میں دنیا میں ایک وقت تک کے لیے بھیجا گیا تو اس کو مستقر کہا جائے گا، یا وہ بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پر جانور یعنی کچھ وقت کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں تو اس کو بھی مستقر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ انسان جب تک زندہ رہے گا کہاں بسیرا کرے گا، کیا یہ کرے گا، اور کیا اس کا رزق کا کیا سامان ہوگا۔ وہ مستودعہا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی مستودع کہتے ہیں کہ جہاں وہ دفن ہوا، یعنی جہاں پر اس کا مکمل ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے رہنے کی جگہوں کو بھی جانتے ہیں، پھر جہاں جہاں اپنی زندگی میں جتنی جگہ وہ شفٹ کرے گا، ٹریول کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کی قبر کہاں پر بنے گی اور پھر اس کی جو زندگی میں کتنے گھروں میں رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا تو کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں دیکھیں کتنے زیادہ انسان ہیں، اور اگر ہر انسان کے بارے میں یہ تمام معلومات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو ہم تو اس چیز کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم کی کیا حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلن فی کتاب مبین، یہ سب چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ایک واضح کتاب میں ہیں، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 یا 45 رات تک نطفہ جب رحم میں ٹھہر جاتا ہے، پھر فرشتہ اس پر داخل ہو کر کہتا ہے کہ اے رب یہ بدبخت ہے یا نیک بخت، پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اے رب یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، پھر ان دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے اعمال، اس کے افعال، موت، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اور پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کمی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف مخلوق کو پیدا کرتے ہیں بلکہ اس کا نیک اور بد ہونا، اس کے اعمال، اس کی موت، اس کا رزق، سب اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کی جو روزی ہے، انسان کی جو تقدیر ہے وہ پہلے لکھ دی گئی۔ اب اس میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دعا کا کیا ہے؟ دعا کا کیا اس میں، یعنی انسان دعا سے کیسے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ بہت ہی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام ایسا کرتا ہے، یا کوئی دعا ایسی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا ٹل جانا بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز پہلے سے ہے، اور وہ ایک کتاب میں مکنون یا لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے۔ نیکسٹ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ، اور اس کا عرش تھا، عَلَى الْمَاءِ پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تمہیں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، وَلَئِن قُلْتَ، اور یقیناً اگر آپ کہیں، انکم کہ بے شک تم، مبعوثون تم اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد، لیقولن الذین کفروا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کتنے دلائل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی تخلیقات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان تو ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے اس بڑی کائنات میں، تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی تخلیقات کو صرف 6 دن میں پیدا کیا تو کس قدر عظیم ہوگا وہ مالک، اور کس قدر وہ قادر ہوگا ہر چیز کے اوپر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ کاف میں بھی ہے ایک جگہ کہ بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ اور اس میں پہلا دن اتوار کا اور چھٹا دن کون سا تھا؟ جمعہ کا، یعنی کائنات کی تخلیق جمعہ کے دن کمپلیٹ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک دن کی مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ 1000 سال کی مانند ہے، یعنی دنیا میں 1000 سال گزر جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے یہ کائنات پیدا ہوئی، اور پھر یہ ان کے مختلف دنوں میں مختلف ہے کہ ہفتے کے دن کیا چیز پیدا کی گئی، اتوار کے دن، اور اس طرح. اور پھر ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور عرش جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس پر ایز اٹ از بلیو کریں گے جیسی ہمیں بتائی گئی. ہم اس کی اپنی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کر سکتے، یا ہم اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، یا کر ہی نہیں سکتے. ہماری عقل سے باہر کی چیزیں ہیں کہ کس طرح سے عرش پانی پر تھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے. بس ہم اس کو ایز اٹ از ہم بلیو کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں پر اس آیت کے اس حصے میں ہے کہ اس تمام کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسان کے لیے پیدا کی، انسان کی خدمت کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی، لیکن انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. جیسا کہ فرشتوں نے پوچھا تھا نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو برتری دی، تاکہ انسان جو ہے وہ علم جاننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے پہچاننے کے بعد اپنی مرضی سے اطاعت کرے. فرشتوں کی تو سرشت میں ہی عبادت کرنا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ، اور اگر آپ ان سے کہیں گے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، اگر آپ ان سے یہ کہیں گے کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ جو موت کے بعد اٹھانے کی باتیں ہیں، یہ بالکل ایک کھلا جادو ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اتنا عرصہ ہماری زندگی ہو گئی، ہم نے اپنے کبھی باپ دادا کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، تو کس طرح سے ہمیں زندہ کیا جائے گا. اور پھر جیسا کہ سورہ زخرف میں بھی ہے کہ یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں؟ تو اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی ان کو پتہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. اور جب اس چیز پر یقین کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، تو دوبارہ اٹھانے پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں کہ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. یہ انسان کی اپنی طبیعت کی، اس کے عقیدے کی خرابی ہے، اور طبیعت کا ٹیڑھ پن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات آنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کا یقین نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور یقیناً اگر ہم مؤخر کر دیں انہم ان سے العذاب عذاب کو إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک گنی ہوئی مدت تک لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے. الا سن لو، یوم تأتیہم، یوم یأتیہم، جس دن آ جائے گا ان پر وہ دن، یوم یأتیہم جس دن ان پر وہ دن آ جائے گا، لیسا مصروفا عنہم، تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، وحاق بہم، اور وہ ان کو گھیر لے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں پر کچھ عرصے کے لیے اگر عذاب کو موقوف بھی کر دیا جائے، ڈیلے کر دیا جائے، تو پھر انہیں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو عذاب لانے کی دھمکی دیتے ہیں، یہ صرف ایک دھمکی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور یہ عام انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اگر بہت زیادہ گناہوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اس کی کوئی فوری پکڑ نہیں آ رہی، کوئی مصیبت نہیں آ رہی، ہر طرف سے خوشحالی ہے، تو انسان اس چیز پر یعنی پکا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی. بعض دفعہ آسائشوں کا ملنا یا پھر ہر چیز کا ٹھیک ہونا صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو انسان رک کر ضرور سوچتا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. اسی طرح ان لوگوں کو جب ڈھیل دی جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے، کیونکہ رسول جو ہے وہ عذاب آنے کی وعید سناتا ہے. جیسے ہم باقی انبیاء کے، باقی رسولوں کے دور میں بھی دیکھیں تو وہ نہ صرف عذاب کے آنے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بلکہ جلدی آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اور جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب ہی دے دے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ، ان کا سرکشی کتنی زیادہ ہے کہ وہ نہ صرف اس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ بھیج دے، جتنی جلدی ہو بھیج دے. اور پھر جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ فما اصبرہم علی النار، کہ وہ آگ پر کتنے صبر انہوں نے کیا ہوا ہے. یعنی کس طرح سے، کس دل سے وہ عذاب مانگتے ہیں، آگ کا عذاب مانگتے ہیں. لیکن جب وہ دن آ جائے گا تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس پر غور و فکر کر سکیں. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ دے گا. جس طرح فرعون جب سمندر کی تہہ میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ وحاق بہم، اور ان کو وہی گھیر لے گا، یعنی وہ بچ نہیں پائیں گے.
اور ما कानू बिही यस्तहजिऊन, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला का अजाब, अल्लाह ताला की जो आयत में वईदें हैं वो मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान भी अब इस चीज़ के जोक्स बनाते हैं, लतीफ़े बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की आयत जो है वो मजाक उड़ाने की नहीं है चीज़। और ख़ास तौर पर जिन आयत में अजाब का जिक्र है, जहन्नुम का जिक्र है, वैसी चीज़ नहीं है कि इंसान उनको पढ़े और गुजर जाए। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला से जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। और फिर यह है कि इंसान अपने अमाल को याद करे, और फिर इस तरह की आयत इंसान को याद दिलाती हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ मुहासबा होने वाला है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना करें कि जो अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाते हैं, या फिर ये है कि उनको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनका अंजाम किसके साथ होगा? उन्हीं मुशरिकीन मक्का के साथ, जो बड़े बड़े सरदार थे, जो दुनिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कामयाब लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा नाकाम थे और मगजूब अले लोग थे। जैसा कि हमने बदर की लड़ाई में देखा कि ये लोग मारे गए, जो बड़े बड़े सरदार थे, अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाते थे। 3 दिन तक बेगौरों कफन इनकी लाशें जो थी वो पड़ी रही वहां पर, और फिर इन लाशों को खींच कर एक गड्ढे में डाल दिया गया। तो अल्लाह ताला हम सबको बुरे अंजाम से महफूज रखें। अल्लाह ताला हमें इन आयात से सीखने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास तौर पर यह है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का साथी बनाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रुकू कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट रुकू स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।